بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں علاؤالدین نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ علاؤالدین دل کا اچھا مگر تھوڑا لاپرواہ تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی ماں محنت مزدوری کرتی تھی۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب آدمی آیا۔ اس نے خود کو علاؤالدین کا چچا بتایا، لیکن اصل میں وہ ایک چالاک جادوگر تھا۔ جادوگر نے علاؤالدین کو اپنے ساتھ شہر سے باہر لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اسے ایک پرانے سنسان غار کے پاس لے گیا۔ وہاں اس نے علاؤالدین سے کہا کہ غار کے اندر جا کر ایک پرانا چراغ لے آؤ۔ جادوگر نے اسے ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ علاؤالدین بہادری سے غار کے اندر چلا گیا۔ غار سونی، چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک کونے میں رکھا پرانا چراغ اٹھا لیا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو جادوگر نے کہا، پہلے مجھے چراغ دو۔ علاؤالدین نے انکار کر دیا۔ جادوگر غصے میں آ گیا اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ علاؤالدین اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بہت ڈر گیا اور رونے لگا۔ گھبراہٹ میں اس نے انگوٹھی رگڑی۔ اچانک ایک جن ظاہر ہوا اور بولا، حکم کیجیے میرے آقا۔ علاؤالدین نے کہا، مجھے گھر پہنچا دو۔ جن فوراً اسے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے چراغ کو صاف کرنے کے لیے رگڑا۔ اچانک چراغ سے ایک طاقتور جن ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، میں اس چراغ کا غلام ہوں۔ جو بھی چراغ رگڑتا ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اب علاؤالدین کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جن کی مدد سے امیر بن گیا۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا۔ ایک دن اس نے بادشاہ کی خوبصورت بیٹی شہزادی کو دیکھا اور اس سے محبت کرنے لگا۔ اس نے بادشاہ کو قیمتی تحفے بھیجے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور علاؤالدین کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ جادوگر کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ غصے میں شہر واپس آیا۔ اس نے ایک نئی چال چلی۔ وہ چراغ بدلنے والا تاجر بن گیا۔ شہزادی کو چراغ کی طاقت کا علم نہیں تھا۔ اس نے پرانا چراغ دے کر نیا لے لیا۔ جادوگر نے چراغ حاصل کرتے ہی جن کو حکم دیا کہ محل اور شہزادی کو دور لے جاؤ۔ جب علاؤالدین گھر واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر اسے جادوئی انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے انگوٹھی رگڑی اور انگوٹھی کا جن حاضر ہو گیا۔ جن نے علاؤالدین کو جادوگر کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ علاؤالدین نے بڑی ہمت اور ہوشیاری سے جادوگر کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے دی۔ اس نے دوبارہ چراغ حاصل کر لیا۔ چراغ ملتے ہی اس نے جن کو حکم دیا کہ محل اور شہزادی کو واپس لے آؤ۔ یوں سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور علاؤالدین کی بہادری کی تعریف کی۔ علاؤالدین نے فیصلہ کیا کہ وہ چراغ کی طاقت صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا اور ایک نیک دل انسان بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچائی اور بہادری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔